اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اللہ کے رسولوں پر، مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی درود پاک پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا حاجی ابو اسید احمد عبید رضا عطاری مدنی دامت قدم القدسیہ کا پروگرام آداب زندگی دیکھنے کی آپ سعادت پا رہے ہیں۔ خلیفہ امیر سنت ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ خلیفہ امیر سنت کی ماشاءاللہ آپ زیارت بھی کر رہے ہیں، اور بڑا پیارا جو ہے وہ موسم ہے، سفر حج کی عاشقان رسول تیاریاں کر رہے ہیں اور سامان خرید رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ جانے کے لیے بالکل اپنے بیگ جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ الکریم ایک بڑا اچھا اللہ کی رحمت سے ایک ذوق شوق ہے۔ اور کئی وہ ہیں کہ جو یاد میں جانے کی یاد میں سفر کی خواہش میں آہیں بھر رہے ہیں، اللہ کریم سے دعائیں کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب پر اپنی رحمت کی نگاہ عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ خلیفہ امیر سنت سے ہم اسی حوالے سے پہلے کچھ جو ہے وہ مدنی پھول لیں کہ حضور آپ یہ فرمائیے کہ حج کا سفر ہو اور اس میں ذوق اور شوق بھی انسان کو میسر ہے، اس کے لیے بندے کو کیا تیاری کرنی چاہیے اور کیا کرنا ہوگا؟ امیر سنت نے کیا خوب کلام لکھا ہے، اس کا ایک شعر ہم پڑھتے ہیں۔ حاجیوں کے بن رہے قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے منازل یا نبی۔ دیکھیں وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو سفر حج کی بھی تیاری کر رہے ہیں، پھر حج کے بعد جو وہ سفر مدینہ بھی ہوگا، یا بعضوں کا جو وہ سفر مدینہ پہلے ہو جائے گا، تو واقعی یہ دیکھا جائے نا تو یہ سرزمین مقدس کا سفر ہے، اور یہ سفر ایسا ہے کہ جو قدم قدم پر ادب کا تقاضا کرتا ہے، یعنی یہ کہ قدم قدم پر جو ہے یہاں ادب کرنا چاہیے۔ کہ مکہ شریف آپ دیکھیں تو یہ سرزمین انبیاء ہے، مطاف میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ آرام فرما ہے، تو یہ سرزمین عرب کو دیکھا جائے تو یہ نسبتوں سے بھری ہوئی ہے، نسبتوں سے مالا مال ہے۔ اور یوں دیکھا جائے تو مدینہ منورہ کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی وہ یہی آرام فرما ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس سرزمین ہمیں ادب کا دامن بھی تھامے رکھنا ہے، ذوق بھی ہمیں رکھنا ہے، اور ہر طرح سے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ جو کوئی شرعی غلطی نہ ہو جائے ہم سے، یعنی ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، چونکہ گناہ کا تو ایسا معاملہ ہے کہ بندہ کہیں بھی ہو گناہ سے تو ہمیں بچتے ہی رہنا ہے، مگر یہاں جو وہ زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی، بالخصوص حرم مکہ میں۔ حرم مکہ میں جو ہے وہ مزدلفہ بھی آ گیا اور منی بھی آ گیا، کہ یہاں نیکی کا ثواب بھی 1,00,000 ہے، اور گناہ کا جو وبال ہے وہ بھی 1,00,000 ہے۔ یعنی اگر کسی نے ایک نیکی کی تو گویا اس نے 1,00,000 نیکیاں کی، اور جس نے معاذ اللہ ایک گناہ کیا تو گویا اس نے 1,00,000 مرتبہ گناہ کے 1,00,000 گناہ کیے۔ تو یہاں جو وہ نیکیوں کا اجر بھی بڑھا دیا جاتا ہے، تو لہٰذا ہمیں تو یہاں یہ کرنا ہے کہ گناہوں سے تو ہمیں بچتے ہی رہنا ہے، البتہ نیکیوں میں ہمیں ٹھیک ٹھاک کمر بستہ ہو جانا ہے، یعنی نیکیاں ہمیں ٹھیک ٹھاک کرنی ہے۔ کہ ظاہر ہے کہ ایسا موقع بار بار کہاں ملتا ہے، پھر یہ کہ وہ مبارک دن کہ چونکہ ذی قعدہ یہ بھی ماہ حرام ہے، اور ذوالحجہ یہ بھی ماہ حرام ہے،
پھر یہ کہ ایام تشریق حج کے دن، یہ مبارک ہی دن ہیں، تو لہٰذا ان میں جو ہمیں خوب سے خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ البتہ یہ کہ اپنا ذوق اور شوق برقرار رکھنے کے لیے، یا پہلے دیکھیے برقرار تو جب ہوگا کہ جب پہلے ہمیں ذوق آئے اور یہاں کی کچھ معلومات ملے، تو اس کے لیے یہ کہ عاشقان رسول کی 130 حکایات، اس کا مطالعہ کیجیے تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ عاشقان رسول تھے وہ یہاں کس طرح رہتے تھے، ان کا سفر کس طرح ہوتا تھا، کیونکہ کئی آپ کو عاشقان رسول ملے گئے کہ جو ایک سال تک سفر کر کر یہاں پہنچتے تھے، اور پھر جب واپسی ہوتی اپنے گھروں پہ تب بھی 1 سال لگ جاتا، کہاں دور دور سے آتے تھے، اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا، پیدل سفر ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا ہم کرم دیکھیں ہمارے لیے کتنی آسانی ہے کہ ہم جو ہے وہ یہاں پاکستان سے جو 4-5 گھنٹوں میں ہم پہنچ جاتے ہیں، اگر ڈائریکٹ اگر فلائٹ ہو تو، بالفعل اگر وایا فلائٹ بھی ہو تو بھی 1 دن میں پہنچ جاتے ہیں، اور سفر میں کوئی نہ ڈکیتی کا خطرہ، نہ کوئی پانی ختم ہونے کا، نہ کوئی اناج ختم ہونے کا خوف، ایسا خوف بھی کوئی نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ تو واقعی جو حقیقی جو ایک طرح سے سفر ہوتا تھا وہ ان عاشقان رسول کا ہوتا تھا۔ تو ذرا ان عاشقان رسول کے ذرا 130 حکایت کا مطالعہ کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے اس کے ساتھ یہ عرض کرتا چلوں کہ رفیق الحرمین، رفیق الحرمین کا معنی کیا ہے، اس کے نام سے سمجھتے ہیں، رفیق کے معنی ہے دوست، تو حرمین کا دوست یعنی دونوں حرم کا دوست، یہ کتابیں دونوں حرم کا دوست، تو اس دوست کو اپنے ساتھ رکھیں اور اس دوست کی صحبت میں رہیں۔ کیا بات! اور اس دوست کی صحبت سے مراد یہ نہیں کہ آپ اس کو جو نا بیگ میں رکھیں، اس دوست کی صحبت میں اس وقت حاصل ہوگی کہ جب ہم اس کا مطالعہ کریں، چونکہ ہم پر حج جب فرض ہے، جب ہم فرض ادا کر رہے ہیں، اب جو وہ حج کے مسائل بھی ہم پڑھیں، جب واجبات ہے وہ بھی ادا کریں، وہ بھی ہم پڑھیں، جب ہمیں معلومات ہوگی تبھی ہم بچیں گے نا کہ کہاں دم ہے اور کہاں دم نہیں ہے، کہاں صدقہ ہے کہاں صدقہ نہیں ہے، گناہ سے ہمیں بچنا ہے اور ثواب ہمیں کمانا ہے۔ اب چونکہ ایک مسئلہ ہے جرم اختیاری اور ایک ہے جرم غیر اختیاری، اور جو جرم اختیاری ہے اس سے بندہ گناہگار ہوتا ہے، تو ہمیں اس جرم سے بچنا ہے۔ اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ جرم اختیاری اور جرم غیر اختیاری، یہ دو اس کی صورتیں آپ جو ہے وہ بیان فرما رہے تھے۔ تو جرم اختیاری ہے یعنی جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو اس کو نہیں کرنا، جرم کر رہا ہے، احرام کی حالت میں جو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ کام کر رہا ہے، جان بوجھ کے کر رہا ہے، جرم اختیاری ہے۔ اور غیر اختیاری ہے یعنی یہ جان بوجھ کر نہیں کر رہا، اس کی صورت جیسے بیمار ہو گیا یا کوئی اور اس طرح کی صورت بن گئی ہے۔ تو اب جو ہے وہ دم تو دونوں صورتوں میں ہوگا، لیکن اس کی پھر تفصیل ہے۔ جرم اختیاری اگر ہے یعنی جان بوجھ کر یہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ جو اس کو احرام میں نہیں کرنا، جس کے کرنے پر دم ہوگا، تو اب تو دم ہی دینا پڑے گا۔ لیکن جرم غیر اختیاری ہے تو اس کے اندر پھر کیا ہے، رخصت موجود ہے، یا تو جو ہے وہ دم دے لے، یا پھر جو ہے وہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اس طرح، یعنی یہ اس کی ڈیٹیل ہے اس طرح سے۔ تو رفیق الحرمین سے اس کو بہرحال دیکھا جا سکتا ہے۔ تو حج کے مسائل ہیں، مسائل کے حوالے سے ہمارا ایک ڈیکورم ہے مدنی چینل کا کہ مفتیان کرام ہی اس کو جو ہے وہ بیان کریں، تو اس لیے میں اس کو مزید جو ہے وہ عرض نہیں کر رہا، تو اس کو آپ رفیق الحرمین سے مزید بہرحال دیکھ سکتے ہیں۔ تو جرم غیر اختیاری ہے یعنی بندہ خود جان بوجھ کر کوئی کام جو ہے وہ نہیں کر رہا، لیکن اب کیا ہے، اس سے اگر ہو گیا ہے تو دم جیسے خوشبو ہے، کوئی جیسے آپ احرام باندھ کے جا رہے ہیں اور آپ نے نیت کی ہوئی ہے اور کوئی بندہ آیا اور اس نے آ کے آپ کو فوراً سے احرام پہ خوشبو لگا دی، یہ بھی اس طرح کا بھی ایک جو ہے وہ معاملہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ صفا مروہ پہ جو ہے وہ کھڑا ہے اور وہ ہر بندے کو کیا کر رہا ہے، خوشبو لگا رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے آؤ دیکھ رہے ہیں، بتاؤ اب کیا کر دیا، خوشبو لگا دیا۔ تو خوشبو ہے، یہ خوشبو لگ گئی، عین خوشبو جو ہے وہ لگ گیا، اور پھر یہ وہ زیادہ ساری خوشبو جو ہے وہ اگر لگ گئی ہے تو اس میں پھر دم کی صورتیں کیا ہیں، بنتی ہیں۔ تو ایک تو وہ ہے جو بندہ خود لگا رہا ہے تو اب اس کو دم ہی دینا پڑے گا، اور اگر جرم غیر اختیاری ہے تو پھر اس میں صورتیں موجود ہیں، یا دم دے لے، یا پھر جو ہے وہ 6 جو ہے وہ مسکینوں کو جو ہے وہ کھانا کھلا دے، یا پھر اس کے آگے روزے رکھتے۔ ڈیٹیل ہے اس کی، تفصیل ہے، یہ اب رفیق الحرمین سے دیکھ سکتے ہیں۔ حضور یہ ایسی بات یہ پوری تفصیل رفیق الحرمین میں یہ مل جائے گی، یہ پوری تفصیل درست فرمایا۔ اچھا، دوسرے کہ عموماً نا صفا مروہ پہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوتا جو خوشبو لگائے، کیونکہ صفا مروہ پہ تو صرف اور صرف معتمر ہی آتا ہے، عمرہ کرنے والا ہی آتا ہے، صحیح کرنے والا ہی ہے۔ عبدالحبیب بھائی نے کہا کہ میں نے دیکھا، جی عبدالحبیب بھائی نے بتایا کہ میں نے یہ دیکھا آنکھوں سے کہ وہ لگا رہا ہے خوشبو، تو فرماتے ہیں میں نے اس کو پہلے ہی روک دیا، میرے کہا اللہ کے بندے کتنے لوگوں پر دم جو ہے وہ لگا دیا ہوگا آپ نے، جو ہے بنا دیا ہوگا، اور پھر لگاتے بھی ماشاءاللہ جو خوشبو لگانے والے ہیں وہ فراخ دلی کا مظاہرہ بھی اس حوالے سے خوب کرتے ہیں۔ اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ جی آپ اپنی بات
کنٹینیو آمین۔ کیجیے۔ ہاں تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں کہ ایک ہے جرم اختیاری اور ایک ہے جرم غیر اختیاری۔ جی تو جرم اختیاری میں بندہ گناہ گار ہوگا اور جرم غیر اختیاری میں بندہ گناہ گار نہیں ہوگا، مگر پھر بھی جہاں دم آتا ہے وہاں دم دینا پڑے گا، جہاں صدقہ ہے وہاں صدقہ دینا پڑے گا۔ جی یہ بس ذہن میں رکھیں صحیح۔ کہ اب یہ نہیں چونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمانے والا ہے، وہی بخشنے والا ہے۔ تو پھر اگر کسی کو حج فرض تھا تو فرض حج کے لیے آئے کیوں؟ بول دیتے اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے، نہیں کرتا میں حج۔ معاذ اللہ۔ تو دیکھیں کہ اس نے جو حکم دیا ہے نا ہم اس کے پابند ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ جو حکم ملا ہے شریعت کا ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ جہاں ہم پر دم آتا ہے وہاں ہمیں دم دینا پڑے گا، جہاں ہمیں صدقہ آتا ہے ہم پر ہمیں صدقہ دینا ہے۔ ہاں اب اگر کوئی ایسی صورت ہو گئی جیسے کسی پر دم لازم آ گیا، دم واجب ہو گیا، اب وہ دم دینے سے پہلے مر گیا، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ کریم ہے، اس سے جو ہے وہ رحمت کی امید رہتی ہے۔ اب یہاں بندہ جو ہے وہ اس نے تو دم دینا تھا مگر صرف ایسا حادثہ ہو گیا کہ وہ اسے موقع ہی نہیں ملا، جی تو لہذا ہمیں جو ہے وہ اپنی جو ہے نا ترکیب پوری رکھنی ہے۔ جی یوں تو ظاہر ہے کہ بندہ پھر کہے کہ آگ جل رہی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، بندہ کہے اللہ بچانے والا ہے چلا جائے آگ میں، جیسا تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہر سب کا جو ہے وہ عقیدہ ہے، ظاہر ہے کہ مسلمان ہمارے یہ عقیدہ ہے کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہم یہ کوئی نہ نوکری نہ کرے، نہ کوئی کاروبار کرے، کچھ بھی نہ کرے، اللہ دینے والا ہے، میں تو جو وہ کچھ بھی نہیں کروں گا۔ ہمیں ایسا تو کوئی بھی نہیں بولتا۔ بالکل جو ہے وہ روزی کی تلاش میں بندہ مارا مارا پھرتا ہے، بالکل جو ہے نا وہ سمجھے کہ جان توڑ کوشش کرتا ہے اور پارٹ ٹائم بھی لگاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اللہ اور رسول کے حکم کے پابند ہیں، ہمیں جو ہے وہ یہ عمل کرنا پڑے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا رفیق الحرمین، ایک تو یہ کہ حرمین کا دوست، دوسرا یہ کہ ذوق اور شوق بڑھانے کے لیے جو اس طرح کے جو نا آپ کو دعوت اسلام کی ویب سائٹ سے کلام بھی مل جائیں گے، اور مزید یہ کہ جو مکتبۃ المدینہ ہے اس سے آپ کو اس کی جو نا وہ پوری وہ USB وغیرہ مل جائے گی، یا پورا اگر وہ پورا لے لیں پیکیج پورا لے لیں گے اس میں آپ کو کلام وغیرہ سب مل جائیں گے کہ جس میں جو ہے وہ حج کے لیے جاتے وقت کون سے کلام سننے ہیں، اور بقی نہ ملی تو آپ کون سے کلام سننے گے۔ اس سے بھی ہے کہ وہ ذوق اور شوق میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو وہ سیرت مصطفیٰ، سیرت رسول عربی، ان کتابوں کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، کہ چونکہ یہ سرزمین ایسی ہے کہ جہاں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی گزری ہے، تو ہمیں ان کی سیرت کے حوالے سے معلومات ہونی چاہیے، کہ اس سے بھی جو ہے وہ ذوق اور شوق میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ کال لیتے ہیں جی۔ سنا ہے چائے نقصان دہ؟ جی ہاں، چائے کے بارے میں یہی آتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے، کہ گردوں کے مریض ہیں، اس سے جو نا وہ گردے افیکٹ ہوتے ہیں، اور امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چائے جو ہے وہ گردے کے لیے مضر ہے، یعنی گردوں کے لیے یہ نقصان دہ ہے، کہ اس کا کثرت سے استعمال جو ہے نا وہ گردے کے علاوہ اور بھی کئی امراض کا جو ہے نا وہ سبب بن سکتا ہے۔ اور بعض اطباء بھی کہتے ہیں، حکما جو یہ کہتے ہیں کہ چائے سے جو ہے وہ غشی، کسل، چڑچڑاپن اور دیگر بھی جو ہے وہ اس سے بیماریاں ہوتی ہیں۔ البتہ اگر اس میں دودھ ملا لیا جائے یا شکر وغیرہ یہ بالائی وغیرہ ملا لی جائے نا، تو اب یہ ہے کہ اس کا یہ جو نا اب یہ غذا بن جاتی ہے، تو اب جو ہے وہ نقصان سے بچت ہو جائے گی۔ مگر پھر بھی اگر دودھ والی چائے ہے تو وہ بھی گردوں کے لیے جو نا پھر بھی وہ نقصان کا سبب بن سکتی ہے، جو ڈاکٹرز جو کہتے ہیں۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم۔ میرا سوال یہ ہے کہ بعض جانور حلال ہیں اور بعض جانور حرام، اس میں کیا حکمت ہے؟ ہاں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ انسان جو نا جو بھی غذا کھاتا ہے نا تو وہ غذا اس کے بدن کا حصہ بن جاتی ہے، اس کا جز بن جاتی ہے۔ تو اب جب وہ حصہ بن جائے گی، بدن کا جز بن جائے گی نا، تو اب کیا ہے کہ اس کے اخلاق اور عادات اس میں جو نا اس چیز کے اثرات جو وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا شریعت مطہرہ نے بعض جانوروں کو حلال فرمایا اور بعض جانوروں کو حرام کر کے جو ہمیں ان کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے، تاکہ جو حرام جانور ہیں ان کی جو مذموم صفات ہیں، جو گندی صفات ہیں، وہ انسان میں پیدا نہ ہو۔ چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد العاظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ گوشت یا جو کچھ غذا کھائی جاتی ہے وہ جزو بدن ہو جاتی ہے، یعنی بدن کا حصہ ہو جاتی ہے،
اور اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. اور چونکہ بعض جانوروں میں مذموم صفات پائے جاتے ہیں تو ان جانوروں کے کھانے میں اندیشہ ہے کہ انسان بھی ان بری صفتوں کے ساتھ متصف ہو جائے، یعنی انسان کے اندر یہ بری صفات آ جائیں، لہذا انسان کو ان کے کھانے سے منع کیا گیا. واہ. اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غذا کا اثر یہ دل پر بھی پڑتا ہے. سور کھانا شریعت نے جو ہے نا وہ اسی لیے حرام فرما دیا کہ اس سے بے غیرتی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ سور بے غیرت جانور ہے، اور سور کھانے والی قومیں بھی جو ہے وہ بے غیرت ہوتی ہے، جس کا تجربہ ہو رہا ہے. اگر چیتے یا شیر کی چربی کھائی جائے تو دل میں سختی اور بربریت پیدا ہوتی ہے. چیتے اور شیر کی کھال پر بیٹھنا اسی لیے منع ہے کہ اس سے غرور پیدا ہوتا ہے. تو لہذا فرماتے ہیں کہ غرض ہے کہ ماننا پڑے گا کہ غذا اور لباس کا اثر دل پر ہوتا ہے. تو اگر ہم غیر قوم کا لباس پہنیں گے تو اس کا اثر دل پر آئے گا. تو اگر بندہ سور اگر کھاتا ہے تو اس کے اثرات تو پھر آتے ہیں. کہ ظاہر ہے کہ کئی قومیں ہیں کہ جو اپنی ہی قوم کی وجہ سے پریشان ہیں، کہ جہاں جو وہ نکاح والے معاملات نہیں ہوتے، دیگر معاملات ہوتے ہیں، دوستیاں اور یہ سارے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ سارا سور کا نتیجہ ہے. اور خود انہی کے بڑے جو اب یہ پریشان ہے کہ اس کو روکا جائے. تو اسلام دیکھیں کیسا پیارا مذہب ہے کہ اس نے ہمیں اس چیز کے کھانے سے ہی منع فرما دیا کہ چونکہ بندہ اگر یہ کھائے گا تو اس کی صفت، اس کا اثر بندے پر آئے گا. تو یہ ہمارا پیارا مذہب ہے، ایسا پیارا مذہب ہے. سبحان اللہ. اللہ. اب تو یہ کہ وہ سائنس بھی کہتی ہے، سائنس کی بھی تحقیق ہے جی کہ سور کھانے سے جو نا وہ چونکہ انہوں نے تجربہ کیا ہے، بعض ایسے مریض آئے ہیں کہ سور کھانے کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ سر میں جو نا یہ دماغ میں جو کیڑے پیدا ہو رہے ہیں. کیڑے تو میدے میں پیدا ہوتے ہیں سور کی وجہ سے، اور یہ کیڑے جو نا میدے سے جو نا یہ ٹرانسفر ہوتے ہیں دماغ میں، اور یہاں جو نا وہ بندہ پریشان ہوتا ہے، سر درد اس طرح کے امراض ہوتے ہیں. تو یہ بھی طبی نقصانات بھی ہیں. اب سائنس ہی کہتی ہے کہ الکوہل پینے سے، یہ شراب پینے سے جو دل کے امراض ہوتے ہیں، یہ سائنسی تحقیق ہے. تو خیر ہمیں تو جو ہے وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کب کا منع فرما دیا، 1400 سال پہلے. سبحان اللہ. مرحبا. اللہ تعالیٰ حلال ہی کھانے کی سعادت نصیب فرمائے اور حرام کے لقمے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین. کال لیتے. آمین. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کو چومنا اور چہرے پر لگانا کیسا ہے؟ یہ بڑی جو ہے نا مبارک کتاب ہے. یہ وہ مبارک کتاب ہے کہ ہم بغیر وضو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اچھا، اس کا جو ہے نا وہ اس کو ہاتھ میں پکڑنا، اس کو چھونا، یہ بھی عبادت ہے، یعنی اس پہ بھی ثواب ہے. اس کو دیکھنا، اس پہ بھی ثواب ہے، اور اس کو پڑھنا، اس پہ بھی ثواب ہے. یہ ایسی پیاری کتاب ہے. اچھا، رہا چومنا اور چہرے سے مس کرنا، تو بعض صحابہ کرام علیہم رضوان سے جو نا یہ اس طرح کرنا ثابت ہے. چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مسلمانوں کے جو دوسرے خلیفہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کو جو نا یہ قرآن پاک کو بوسہ دیتے تھے اور فرماتے کہ یہ میرے رب کا عہد اور اس کی کتاب ہے. اسی طرح مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن پاک کو بوسہ دیتے اور چہرے سے مس کرتے، یعنی اس سے جو نا وہ چہرے سے لگاتے. امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کو تعظیماً سر اور آنکھوں اور سینے سے لگانا اور بوسہ دینا جائز اور مستحب ہے، اور یہ کہ اس سے جو نا دل کی پرہیزگاری ہوگی، دل جو نا یہ ہمارا متقی بنے گا. مرحبا. تو لہٰذا ہمیں اس کی برکت حاصل کرتے رہنا چاہیے. اور بعضوں کا دیکھا بھی گاؤں دیہاتوں میں لوگ جو نا اگرچہ ان بیچاروں کو پڑھنے نہیں آتا، مگر یہ ان کو دیکھا ہے کہ مسجد میں آئیں گے اور قرآن پاک کو سر پہ رکھیں گے، چومیں گے اس کو اور چہرے سے مس کریں گے. اور کیا بعید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی ادا پسند آ جائے، اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. لیکن ایسا جو پڑھنا سمجھنا عمل کرنا یہ مطلوب بھی ہے، مقصود بھی ہے، اس میں سستی ہونا
یا پھر قرآن کریم پڑھنے کے اعتبار سے کیا آپ کھول رہے ہیں اور ہر صدر پر جو ہے وہ انگلی گھماتے جا رہے ہیں اور بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی پورا نہیں پڑھ رہے، بسم اللہ جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں. بھئی 2 پارے آج جو ہے نا وہ بسم اللہ کر کے انگلیاں گزار دی ہیں اور یوں انگلی اس پہ پھیرتے جا رہے ہیں، چلتا جا رہا ہے. اس پر آپ جو ہے وہ کیا فرمائیں گے، کیا نصیحت کریں گے؟ بندے کو چاہیے کہ اس کو جو ہے نا پڑھنا سیکھے. البتہ سب سے پہلے تو یہ کہ سورہ فاتحہ اور کوئی بھی 3 آیت کوئی بھی ایک سورہ جو نا اس کو یاد کر لے تاکہ اس کی نماز ہو جائے. اور یہ یاد کرنا کب کہلائے گا، اس کی نماز کب درست ہوگی، کہ جب یہ صحیح مخارج کے ساتھ یہ پڑھے اور یاد رکھے. اور اسی طرح التحیات بھی، کہ یہ بھی چونکہ پڑھنا واجب ہے. اور اللہ اکبر اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ جو نا اللہ اکبر تو ذرا فرض میں گیا تکبیر تحریمہ، اور ایک آیت کریمہ یہ فرض ہے. تو لہٰذا یہ جو نا یہ ان چیزوں کو یاد کرے، پہلی فرصت پہلی ترجیح اس کو دے. اور بقیہ یہ ہے کہ جب تک یہ پڑھنا نہیں جانتا تو روزانہ بھلے قرآن پاک کی زیارت کرتا رہے. البتہ قرآن پاک پڑھنا سیکھے. اور اب ٹھیک ہے عربی نہیں پڑھ سکتا تو جہاں تک قرآن پاک عمل کرنا ہے تو چونکہ جو ہے وہ اب جیسے باہر شریعت اس سے جو ہے نا ہمیں مسائل مل جاتے ہیں. امیر سنت نے نماز کے احکام کتاب لکھی اور بھی دیگر کتابیں لکھی ہیں، تو اس سے بھی ہمیں احکام تو مل جاتے ہیں. جی سنتیں تو ہمیں پتہ چل جاتی ہیں. تو یوں بھی ظاہر ہے کہ اگر بندہ کو ان پر بھی عمل کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ قرآن حدیث پر عمل کرنا ہی کہلائے گا. جی کیونکہ ہم جو ہے وہ ویسے ہی ناقل ہیں، ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جو ہمیں مجتہد نے مسائل نکال کے دے رہی ہیں اس پر عمل کریں گے. ہم قرآن حدیث سے ڈائریکٹ تو مسائل نکالیں گے نہیں. جی تو البتہ ہم ان پر عمل کریں، یہ قرآن و سنت پر ہی عمل کرنا کہلائے گا. صحیح وہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرو. صحیح. لہذا اب جب تک یہ پڑھنا نہیں جانتا، اب دیکھیں یہ بھی کتنی آسانی کہ زمانے کوشش میں جو بندہ نمازیں پڑھتا ہے تو وہ نمازیں اس کی مانی جائیں گی، کیا اس کا فرض ادا ہوگا. مگر زمانے کوشش، یہ زمانے کوشش ہونا چاہیے. یہ کب ہوگا؟ جب کوشش ہوگی. تو الحمدللہ لیکن اس کے لیے جو ہے وہ دعوت اسلامی کے تحت جو ہے نا وہ مدرسۃ المدینہ بالغان اس کی ترکیب ہوتی ہے. لہذا اس میں آئیں اور قرآن پاک پڑھنا درست کریں، اپنی نمازیں درست کریں. اور الحمدللہ الکریم دعوت اسلام کے تحت جو وہ مختلف کورسز بھی ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے ایک کورس جو ہے نا نماز کا بھی ہے، فیضان نماز کورس. تو فیضان نماز کورس کے لیے نا 7 دنوں کا یہ کورس ہے. دیکھیے بندہ دنیا کے لیے کیا کیا نہیں کرتا، کہاں کا سفر نہیں کرتا، جی خالی 7 دن کا کورس کر لے، اپنی نماز درست کر لے. کہ مرحبا. چونکہ یہ عبادت جو ہے نا یہ فرض اعظم ہے، اہم فرض ہے یہ. تو لہٰذا اپنی نماز درست کرے اور موج کرے. البتہ اگر کوئی فزیکلی نہیں آ سکتا کسی جگہ پہ، اپنے شہر میں فیضان مدینہ وغیرہ میں کہیں بھی فزیکلی نہیں آ سکتا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ آن لائن کورس کر لے. آن لائن مدرسۃ المدینہ بالغان یہ بھی پڑھ سکتا ہے. ورنہ فزیکلی پڑھے تو اس کے اپنے فوائد ہیں. اگر فزیکلی نہیں پڑھ سکتا تو یہ آن لائن کی ترکیب کر لے. فیضان آن لائن اکیڈمی، اس میں اور بھی کئی کورسز ہیں. نکاح کرنا چاہتے ہیں نکاح کے کورس، نکاح کورس بھی ہے، تجارت کورس بھی ہے، دیگر کورسز بھی ہے. تقریباً 40 کورسز ہیں. فیضان آن لائن اکیڈمی کے مختلف رابطہ کرنے کے ذرائع ہیں. آپ ویب سائٹ کے ذریعے QuranTeacher.net اس کے ذریعے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ فیس بک پیج ہے اس کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ رابطہ فرما سکتے ہیں، اور اپنی مرضی اور اپنی سہولت کے وقت کے اندر ماشاءاللہ فیضان نماز کورس بھی کر سکتے ہیں. کال شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ طہا اور یاسین یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ اصل میں یہ ہے حروف مقطعات میں سے، قرآن پاک کے حروف مقطعات ہے کہ جن کا معنی جو ہے وہ ہمیں نہیں معلوم. اب یہ کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ نام جو ہے نا یہ سرکار علیہ السلام کے ہیں، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہے. تو بہرحال جب معنی معلوم نہیں ہو سکتا تو اس کے ایسے معنی ہو جو حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہوں، تو لہٰذا ان ناموں کے ساتھ جو ہے نا یہ غلام جو ہے نا یہ لگانا چاہیے، یعنی جیسے غلام یاسین، غلام طہا وغیرہ. اکثر لوگ نماز پڑھ کر جب اٹھتے ہیں تو مصلی کا کونا الٹ دیتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس مصلی کا کونا نہ الٹا کیا جائے اس پر شیطان نماز پڑھتا ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ مجھے تو کچھ دن پہلے کسی نے یہ بھی پوچھا کہ قرآن کریم جو ہے وہ اگر کھلا رہ جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اس کو بارے میں بھی کہ یہ شیطان جو ہے وہ پڑھتا ہے.
تو اس لیے قرآن کریم جیسی آپ نے تلاوت اس کی مکمل کر لی ہے تو اس کو جو ہے وہ بند کر کے رکھ دیا جائے. یہ بھی مجھ سے کچھ دن پہلے کسی نے پوچھا ہے, کیا فرمائیں گے؟ اب بس یہ عوامی باتیں ہیں کہ شیطان تو مسلمان ہی نہیں ہے تو نماز کہاں سے پڑھے گا؟ تو ایک کافر کہاں سے نماز پڑھے گا یہ؟ ایسا ہی. البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی کونا لپیٹ دیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ اس کو مصلی کو پورا لپیٹ دینا چاہیے. مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد مصلی کو لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ اس میں زیادہ احتیاط ہے. مگر بعض لوگ جا نماز کا صرف کونا موڑ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرنے میں اس پر شیطان نماز پڑھے گا، تو فرماتے ہیں کہ یہ بے اصل ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے بھی اس طرح کا ایک سوال ہوا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اکثر دیہات میں نماز پڑھ کر جب اٹھتے ہیں تو کونا لپیٹ دیتے ہیں، الٹ دیتے ہیں، اس کا شرعاً ثبوت ہے یا نہیں؟ تو جواباً جو اعلیٰ حضرت نے حدیث پاک نقل فرمائی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان تمہارے کپڑے استعمال میں لاتے ہیں تو تم میں سے جب کوئی اپنا کپڑا اتارے تو اسے چاہیے کہ اسے طے کر دیا کرے کہ اس کا دم راست ہو جائے کہ شیطان طے کیے ہوئے کپڑے نہیں پہنتا، یعنی اس کو لپیٹ دینا چاہیے کہ شیطان جو ہے لپٹے ہوئے کپڑے نہیں پہنتا. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک اور روایت میں، کہ کپڑے لپیٹ دیا کرو ان کی جان میں جان آ جائے، اس لیے کہ شیطان جس کپڑے کو لپٹا ہوا دیکھتا ہے اسے نہیں پہنتا اور جسے پھیلا ہوا پاتا ہے اسے پہنتا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کپڑے جو وہ یہ بھی لپیٹ دیا کریں، ہم جو مصلی وغیرہ یہ بھی لپیٹ دیا کریں. البتہ شیطان نماز تو نہیں پڑھتا، بس وہی کہ جو کپڑا لپیٹا نہیں جاتا تو شیطان اسے استعمال کرتا ہے. ٹھیک. تو بعض اوقات ظاہر ہے کہ ہمارے یہ مسائل ہوتے بھی ہیں، آصف کے بھی مسائل ہوتے ہیں، بیماریوں کے بھی مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں. تو جب کپڑے لپٹے ہوئے نہیں ہوں گے، جو کپڑے شیطان استعمال کرے گا، اب وہ کپڑے جب ہم پہنیں گے تو پھر ظاہر پریشانیاں ہی آئیں گے اور کیا ہوگا، اس طرح کے آفات وغیرہ آئیں گی. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کپڑوں کو لپیٹ دیا کریں. مرحبا مرحبا. ایسا آپ کو دیکھا ہے میں نے کہ آپ یعنی جائے نماز استعمال نہیں کرتے، یعنی میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ بالکل براہ راست زمین پر جو ہے وہ سجدہ فرماتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بلا حائل سجدہ کرنا زمین پر یہ افضل ہے، یہ مستحب ہے، اس سے ثواب زیادہ ہے. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی جو نا وہ زمین پہ کوئی چیز رکھی ہوئی اس پہ سجدہ نہیں فرمایا، ان کے بارے میں آتا ہے، سنائیں. صحیح. مرحبا ماشاءاللہ. تو افضل ہے جی اس پہ سجدہ کیا جائے. بغیر مصلی کی بھی نماز یعنی پڑھی جا سکتی ہے، جگہ اگر پاک ہے، صاف ہے، صحیح ہے، سجدہ ہو سکتا ہے تو اس پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. بالکل. ہاں جہاں زمین ناپاک ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کارپیٹ ناپاک ہے تو اب جو ہے وہ مصلی بچھایا جائے گا. صحیح. پتا چلے بندہ بولے کہ ویسی میں نماز پڑھوں تو اب نماز ہی نہیں ہوگی. حاجی کو مشورہ دیں گے آپ کہ اپنے ساتھ سامان میں مصلی بھی رکھے، کیونکہ بعض اوقات جیسے مینا میں ہیں، عرفات میں ہیں، مزدلفہ میں جو ہے وہ جا رہے ہیں تو بعض اوقات جگہ جو ہے وہ پتھریلی ہوتی ہے جیسے مزدلفہ میں اور عرفات شریف میں بھی، تو اس میں اگر بندہ جو ہے وہ بچھا لیتا ہے مصلی تو نماز پڑھنے میں ایک سہولت کا پہلو تو نکل سکتا ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ نہیں بالکل، حاجی کو تو ظاہر کہ مصلی جہاں نماز رکھنی چاہیے، بالخصوص عرفات سے جو مزدلفہ جاتے ہیں نا تو وہاں ضرورت بالکل پڑ سکتی ہے کہ وہاں راستے میں بعض ہو گئے پانی وغیرہ بھی ہوتے ہیں اور دیگر مسائل بھی ہوتے ہیں، تو یعنی بعض اوقات وہاں یقینی ناپاکی بھی ہوتی ہے، تو لہٰذا وہاں جو ہے نا وہ مصلی رکھے اور نماز اس پہ پڑھے. ٹھیک ہے جی، کال شامل کرتے ہیں. میرا یہ سوال ہے، مسجد میں داخل ہو کر لوگوں کو سلام کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہ بھی ہوتا ہے حضور، جیسے ہی دیکھیے اس میں دروازہ کھلے گا، جیسے اے سی والی مساجد جہاں بالخصوص ہوتی ہیں تو وہاں لوگ ماشاءاللہ پہلے ہی آ جاتے ہیں، یعنی اذان ہوتے ہی اے سی جو ہے وہ آن ہو جاتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ جلدی آ جاتے ہیں، اور وہ جو اے سی والا کارڈن ایریا ہوتا ہے وہ تقریباً فل ہو جاتا ہے. یا اس طرح کا بھی ہوتا ہے جیسے دروازہ کھولیں گے السلام علیکم کہہ کے یوں لوگ جو ہے وہ آتے ہیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں اس میں یہی ہے کہ جو لوگ ذکر و درود میں مشغول ہیں یا درس میں مشغول ہیں تو لہذا ان پر جو ہے وہ سلام نہیں کیا جائے گا. اسی طرح اب اگر کوئی نماز کے انتظار میں
جماعت کے انتظار میں تو اس کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا. اچھا اب اگر سلام کسی نے کر بھی دیا تو جو مشغول ہے نا ان پر سلام کا جواب دینا واجب بھی نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے اور سلامتی عطا فرمائے اور اچھے انداز پر اللہ ہمیں اپنی زندگی جو ہے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور خلیفہ میرے سنت کے مدنی پھولوں پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علی محمد. اخلاق اچھے ہوں کردار ستھرا ہو یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی.